ذرا یہ ڈرامہ دیکھ لیجئے. یہ بہت بڑے اتحاد کے دلدار ہیں, ان کا نام ہے طارق جمیل صاحب. یہ بڑے رو رو کے اتحاد کی بات کرتے ہیں. ہم نے کہا اتحاد کی ضرورت ہے, بالکل امت میں آج اتحاد کی ضرورت ہے. امت پیسی جا رہی ہے, دشمن ہم پہ دن بدن حاوی ہوتا جا رہا ہے, مگر وہ اتحاد ہمیں منظور نہیں. ہمیں کٹنا تو گوارا ہے, لیکن عظمت مصطفیٰ کا سودا کرنا ہمیں گوارا ہے. اگر اتحاد چاہتے ہو تو ان گستاخیوں سے پہلے توبہ کرو. نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, فاروق خان رضوی صاحب. آئیے ذرا یہ کیسے اتحاد, کون سا اتحاد چاہتے ہیں, ذرا ان کی زبانی سنیے. اور بڑے ڈرامائی انداز میں ویڈیو پیش کیے جاتے ہیں, بیک گراؤنڈ میں روتی ہوئی میوزک. کیا فلم انڈسٹری چلا رہے ہو؟ اور یہ بھی اتنے بڑے ایکٹر ہے جناب کہ عامر 3 گھنٹے ایکٹنگ کرتا ہو, 2-4 ریٹیک ہوتے ہیں ہر شاٹ میں. تم تو بنا ریٹیک کے کنٹینیو ایکٹنگ کرتے رہتے ہو. تم سے بڑا ایکٹر میں نہیں دیکھا. اور رونے میں تو وہ ریکارڈ قائم کیا کہ صاحب شیعہ ان کی شاگردی کے لیے آگے آ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی رونا سکھا دو یار. کیسے بھی اچانک تم رو پڑتے ہو یار. ہم کو بھی رونے کے لیے تھوڑا سا سچویشن بنانا پڑتا ہے. کربلا کی کچھ ایسی باتیں لانا پڑتا ہے کہ جب آدمی روتا ہے. تم تو بغیر کربلا اس کے داستان بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. تو شیعہ حضرات بھی آج کل ان سے ٹریننگ لے رہے ہیں, کہ رو رو کے کیسے ایکٹنگ کی. یہ اتحاد کی بغاوت ہے. ایک کافر ہے اتبا, اس نے ایک طرف سے ہو کر پتھر اٹھایا اور آپ کو مارا زور سے. صحابہ کی نظریں تھی تلواروں پر, نیزوں پر, تیروں پر, اور پتھر نظروں سے نکل گیا. لہذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا جا کر میرے نبی کے منہ پر جمع لگا, اور اب سیدھا پیچھے ایسے گئے. پیچھے کیوں؟ پیچھے کھڈا تھا. آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک کافر نے غزوہ احد میں رسول اللہ کو پتھر مارا. یہ پوری ایکٹنگ کر کے بتایا پتھر کیسے مارا, رسول سب بتا رہا ہے. وہ یہاں گردن میں دام بھی ٹوٹ گئے, چہرہ بھی خون ہو گیا. اب بے ہوش ہو کے یوں گر گئے. صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے, تو سب نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دے. وہ نبیوں میں رحمت اللہ پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, غریبوں کا والی, یتیموں کا مولا. تو اب تو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے. یہ سامنے امت نہیں ہے, قاتل کھڑے ہیں, کافر. آپ نے ہاتھ اٹھائے. صحابہ سمجھے کہ ہوں یہاں کے بیڑے بڑھ گئے. اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو معاف کر, انہیں میرا پتہ دو. دیکھو میرے بھائیوں, جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کے قتل کرنے والوں کے لیے دعا مانگی, تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کر بیٹھے ہوئے. مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ بڑے رو کے انہوں نے ایموشنل بلیک. رسول اللہ کو ایک کافر نے پتھر مارا, یہاں لگا, آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. آپ پیچھے کی سمت یوں ہوگی, بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بد دعا کرتی. ہم تو کہتے ہیں کہ نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی, دعائے ہلاکت فرمائی ہے. نبی کی کوئی دعا بد ہوتی ہی نہیں. ادب تو ہے نہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بد دعا کر دیجیے. حضور نے ہاتھ اٹھایا تو صحابہ سمجھے اب تو ان کے بیڑے غرق ہو گئے. اب یقیناً رسول اللہ بد دعا فرمائیں گے, اب آ جائے گا. مگر حضور نے کہا اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ نہیں جانتی میں کون ہوں. ٹھیک ہے, واقعی میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, واقعی میں اختلاف ہے کسی کو نہیں ہے. غزوہ احد میں ایسا ہوا. اب نتیجہ کیا لیا؟ میرے نبی نے تو کافروں کے لیے دعا کی. تم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہو, مطلب کافر نے پتھر مارا, نبی نے دعا دی. ہم نبی کی توہین کریں, تم سلام کرتے رہو. ہم توہین کرنا نہیں چھوڑیں گے, مگر تم ہمیں سلام کرتے ہو. تم ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہو. میرے نبی نے تو کافر کو معاف کر دیا. کافر کو معاف کیا, نماز پڑھنے نہیں بلایا. کیا بات ہے, وہ الگ ہے, یہ الگ ہے.
جناب علی مصطفیٰ نے اس لیے معاف کیا کہ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو منصب نبوت یہ تھا کہ ظلم سہ کر معاف کرے. کبھی سیرت صحابہ کو بتاؤ کیا انہوں نے اپنے آقا کے گستاخ سے صلح کی؟ عشق محبت عشق محبت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. کیا صحابہ نے کمپرمائز کیا؟ کیا کافر جو نبی کو پتھر مارتے تھے تو صحابہ سلام کرنے جاتے تھے؟ کیا ان کو دعوتوں میں بلاتے تھے؟ کیا ان کو فاروں سے رشتہ داریاں کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ صحابہ کی سیرت تو یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد ایک نام نہاد مسلمان آتا ہے. نام نہاد، نام کا مسلمان. یہودی سے جھگڑا ہو گیا کھیت کے پانی کو لے کر. یہودی نے کہا چلو تمہارے محمد سے ہی فیصلہ کرواتے ہیں. بھائی محمد سے اچھا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. ہم جانتے، ہم ایمان نہیں لاتے تمہارے نبی پر، لیکن جانتے تمہارا نبی جھوٹ نہیں بولے گا، غلط فیصلہ نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا. چلو نبی سے فیصلہ کرواتے آئے. اردو نے دونوں کی باتیں سنی. فیصلہ مسلمان کے خلاف یہودی کے حق میں کرے. یہودی حق پر ہے، اے مسلمان تو زیادتی کر رہا ہے، اس کے لیے پانی چھوڑ دیا کر. اس کو پانی نہیں اس کے کھیت میں آنے دیتا تھا، پانی بیچ میں روک لیتا تھا. اس کے لیے پانی چھوڑ دیا کر. وہ خاموش ہوا، وہاں سے ہٹا. کہا کہ حضور کا فیصلہ مجھے جمع نہیں، عمر سے فیصلہ کروانے چلے. حضور کی گستاخی تو نہیں کی نا اس نے، گالی نہیں بکی، رسول کو توہین نہیں کیا، صرف کہا حضور کا فیصلہ مجھے جمع نہیں، چلو عمر سے فیصلہ کرواتے. عمر اچھا فیصلہ کرتے. یہودی نے کہا چلو بھائی میں حق پر ہوں، مجھے کیا پرابلم ہے. پہنچے، مسلمان نے کہنا شروع کیا تو یہودی بیچ میں مداخلت کرتا ہے. کہا سنو سنو، اے بھائی رک جا، پہلے مجھے کہنے دے. کہا عمر جو یہ کہہ رہا ہے سن لیجئے، پھر آپ کو جو فیصلہ کرنا کر لیجئے، مگر اتنی بات بس سن لیجئے، ہم آپ سے پہلے آپ کے نبی محمد کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں. حضور نے ہماری بات سنی اور فیصلہ بھی کیا، اسے منظور نہیں. کہا حضور نے کس کے حق میں فیصلہ کیا؟ کہا حضور نے میرے حق میں کیا محمد نے، لیکن یہ مان نہیں رہا ہے. کہا اچھا حضور نے فیصلہ کیا؟ کہا فیصلہ کیا، یہ مان نہیں رہا ہے. نہیں مان رہا. کہا ٹھہرو ابھی آتا ہوں، رکو رکو جانا نہیں، ابھی آتا ہوں. آپ اندر گئے، تلوار لائی اور ایک ہی بار میں گردن تن سے جدا کر دی اور چلال میں فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہ مانے، عمر کا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے. ارے رسالت عشق محبت عشق محبت. میں اس کو یوں کہتا ہوں، بس ایک مثال سے پیش کر رہا ہوں. میرے باپ کو ایک شخص گالی دیتا ہے برسر بازار، میرا باپ حلیم ہے، میرا باپ کریم ہے، میرا باپ رحم دل ہے، میرے والد صاحب بڑے نرم مزاج ہے، گالی بکنے والے کو بھی مسکرا کے جواب نہیں دیتے، خاموش ہے، چپ ہے، سن رہے. میرے باپ کی ظرافت ہے، شرافت ہے کہ ایک گالی بک رہا ہے بازار میں، لیکن میرے والد خاموش ہے. لیکن میں بیٹا ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا اپنے باپ کو گالی بکتے ہوئے سنتا رہوں؟ کیا اپنے باپ کو گالی دینے والے کو معاف کرتا رہوں، کھانے پہ بلاؤں، دعوت دوں، اس سے رشتہ داریاں کروں؟ نہیں. اگر میں اپنے باپ کا اچھا بیٹا ہوں تو میں نکالوں گا تلوار اور خنجر لے کے اس کی ایسی تیسی کر دوں گا. کہیں گا مردود، میرا باپ تو کریم و حلیم ہے، لیکن میرے باپ کی توہین میں برداشت کرنے والا نہیں. تو مصطفیٰ معاف کر دے، یہ مصطفیٰ کا کردار ہے. مگر تم مسلمان ہو، تمہارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تم کہتے ہو کافر گستاخی کرتے رہو حضور معاف کر دیتے، تم سلام نہیں کرتے ہو. یعنی ہمیں گستاخ تو رہنے دو مگر سلام کرتے رہو. ہم گستاخ صحیح، لیکن ہمیں مسجد میں آنے دیتے رہو. تو جب تم مانتے ہو جناب کہ تمہیں سلام اس لیے نہیں کیا جاتا کہ تم گستاخ ہو، تو توبہ کر کے سنی کیوں نہیں بن جاتے ہو؟ گستاخیوں پہ اڑے کیوں؟ پھر انہوں نے اتحاد کا ایک دوسرا پہلو پیش کیا. یہ اس طرح سے گمراہ کن اتحاد کی بات کرتے ہیں. یہاں بھی ان کو شرم نہیں آتی، ان کے بڑے بڑے علامہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں یار قرآن اور حدیث کے شریعت کے نام پر. مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کا نہ خوف ہے. اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں ہوگی. اور دیکھو یہاں بھی اتحاد کی بات میں ایک واقعہ پیش کیا انہوں نے، اور کیا جھوٹ کیسا بول رہا ہے اس میں دیکھیے سنیے. میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنایا. میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، وہ کافر تھے، گستاخ نہیں تھے. اور تم نے اپنے کو، تم اپنے ہو ہی کب؟ جب گستاخ ہو تو اپنے کہاں رہے؟ اپنے ہوتے تو گستاخ کر کے ہٹتے نہیں. تم اپنے تھے نہیں اس لیے تو گستاخ ہو کے ہٹ گئے. تم نے بحث لا لی نا، بحث ہٹا رہی رہے ہو نا. تم بحث ہٹا دو، جھگڑا ختم ہو جائے گا. تیرے بحث رہیں گی، ہم تو اپنے کو بنانے آئے تھے. رہنے دو بحث، بحث نہیں رہنے دی جائے گی بھائی. بحث کو ہٹاؤ پہلے.
سارے معاملے سلجھ جائیں گے. آپ اس کیا سنیے. جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مت بھڑکاؤ. جاؤ میرے دیش میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے, کتنے سہاگ گزر گئے, کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں, کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی. کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ دیکھیے مکار اعظم سنیوں کو تب بتا رہا ہے اسی کا نام عشق رسول ہے کہ ہمیں سلام نہ کرو. اسی کا نام عشق رسول ہے, اسی کا نام محبت ہے, اسی کا نام مسلمانی ہے کہ نفرت کی آگ مت پھیلاؤ. دیکھو کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی, بے شک بیوہ ہوئی, کس نے کیا یہ بھی تو بتاؤ ملا جی. خدا کی قسم پورے ہندوستان کی بات نہیں کرو, پوری دنیا میں سنیوں کی ایک ٹیررسٹ تنظیم نہیں. ساری تنظیمیں تمہاری, بیوہ بنانے والے تم, یتیم بنانے والے تم, مزاروں کو اڑانے والے تم, درگاہوں کو بموں سے اڑانے والے تم, روضہ رسول پر حملہ کرنے والے تم, امام اعظم کی قبر پہ حملہ کرنے والے تم, حسین پاک کی قبر پر حملہ کرنے والے تم, جنت البقیع کو ویران کرنے والے تم, طالبان تمہاری, داعش تمہاری, جیش محمد تمہارا, حزب المجاہد تمہارا, ISI تمہارا, لشکر قہر تمہارا, القاعدہ تمہارا, ساری تنظیمیں تم وہابیوں کی بیوہ تم کر رہے ہو اور ڈنڈور ہمارے سامنے بیٹھے. اس کا نام عشق رسول ہے. میں کہتا ہوں اس کا نام تبلیغی جماعت ہے, اس کا نام دین کی تبلیغ ہے. آبادیوں کو تو ویران تم نے کیا. اب مکار کیا کر رہا ہے, سنیوں کو بول رہے کہ آگ مت بڑھتا, آگ تو تیری جماعت نے پھیلائی ہے. ہمت ہو تو جا ذرا طالبانیوں کو بول کہ یہ آتنک دہشت گردی کا کھیل بند کرے. میں ابھی کشمیر میں ہو کے آ رہا ہوں, پچھلے یہ بس یہ 15 دن ہو گئے مشکل سے. ویڈیو دیکھا ہے بہت سے لوگوں نے کشمیر کے دورے کا, ابھی 8 دن میں کشمیر میں, میں نے وہاں کے حالات دیکھے.